موضوع الدرس فی اثبات النبوۃ والرسالۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اثبات المعاد، سورۃ الانبیاء، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ قال المؤلف والمفسر رحمہ اللہ تعالی ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى آمرا رسوله صلواته وسلامه عليه أن يقول للمشركين إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ؟ أي متبعون على ذلك مستسلمون منقادون له۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کو کہ آپ مشرکین کو فرما دیں انما یوحی الی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وحی فرمائی ہے اور وحی میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں بتا دوں انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا اور میرا اور سب کا الہ جو ہے وہ ایک ہے، جو وحدہ لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، لا نظیر لہ ولا مثیل لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ، جس کا کوئی مثیل نہیں، کوئی شبیہ نہیں۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ عَلَى سَبِيلِ الاستفہام ہے، کیا تم اس بات کی اتباع کرتے ہو؟ کیا تم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے تابع کرتے ہو؟ کیا تم اپنے آپ کو اللہ کے دین کے سپرد کرتے ہو؟ اللہ نے فرمایا میرا محبوب آپ کے ذمے پہنچانا ہے، اگر وہ اعراض کریں تو آپ کے ذمے کچھ نہیں۔ انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، پیغمبر کے ذمہ ہے کہ وہ اللہ کی توحید کی دعوت، اللہ کے دین کے تمام احکام، اوامر و نواہی پہنچا دیں۔ اب اگر وہ لوگ اعراض کریں تو آپ پر تو کچھ نہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ فَإِن تَوَلَّوْا أَيْ تَرَكُوا مَا دَعَوْتَهُمْ إِلَيْهِ، اگر وہ اعراض کریں اس بات کو نہ مانیں، چھوڑ دیں جس کی طرف آپ نے ان کو بلایا ہے، تو آپ کہہ دیں کہ میں نے تو تم کو بالکل واضح برابر بات کہہ دی ہے
کہ میں اس سے جس عقیدے پہ تم ہو میں اس سے بری ہوں اور تم مجھ سے بری ہو، ہم برابر ہیں۔ میں نے ہر بات تمہیں پہنچا دی ہے۔ آذنتکم علی سوا، آذنتکم من اعلمتکم، میں نے تم کو خبر کا دار کر دیا ہے۔ انی حرب لکم، میں تمہارے لیے گویا کہ جنگ ہوں اور تم میرے لیے جنگ ہو۔ بریء منکم کما انتم براء منی، میں تم سے بری، تم مجھ سے بری۔ یہ ہے اعلان برات، یاد رکھیں۔ جیسے اس بات توحید ضروری ہے، کفار سے اعلان برات بھی ضروری ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے واضح حکم دے دیا کہ آپ ان کو کہہ دیں، جیسے اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اگر وہ آپ کی تکذیب کریں، آپ کو جھٹلائیں، تو آپ کہہ دیں میرے عمل میرے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں۔ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ، جو میں کرتا ہوں تمہارا اس سے تعلق نہیں۔ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور میں اس سے بری ہوں جو تم کرتے ہو۔ اسی طرح اللہ نے یہاں بھی فرما دیا وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، اگر آپ کو قوم سے خیانت کا خطرہ ہو تو بالکل بات ان کی طرف پھینک دیں۔ أَيْ لِيَكُنْ عِلْمُكَ وَعِلْمُهُمْ بِسَنَدِ الْعُهُودِ عَلَى السَّوَاءِ، آپ کا اور ان کا علم جو ایک عہد ہے اس پر برابر ہے۔ وَهَكَذَا هَاهُنَا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ أَيْ أَعْلَمْتُكُمْ بِبَرَاتِي مِنْكُمْ وَبَرَاتَكُمْ مِنِّي بِعِلْمِي بِذَلِكَ، میں نے اعلان برات کر دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں نے اپنی بات بھی پہنچا دی، اللہ کا دین بھی پہنچا دیا، اور نہ ماننے والوں سے اعلان برات بھی کر دیا۔ وَقَوْلُهُ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ أَيْ هُوَ وَاقِعٌ وَإِنْ أَدْرِي، کیا میں جانتا ہوں، پتہ نہیں وہ قیامت قریب ہے یا بعید ہے، جو اللہ نے وعدہ کیا وہ ہوگا ہر حال میں، لیکن اس کے وقت کا تعیین کا جو علم ہے وہ کسی کو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علامات قیامت تو بیان فرمائی ہیں، لیکن تعیین قیامت کے کس وقت ہوگی، کب ہوگی، اس کا علم اللہ نے کسی پیغمبر کو، کسی نبی کو، کسی بزرگ کو عطا نہیں فرمایا۔ یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہوا واقع ان کے ہر حال میں قیامت ہوگی۔ وَلَٰكِن لَا عِلْمَ لِي بِقُرْبِهِ وَلَا بِبُعْدِهِ، لیکن یہ مجھے علم نہیں ہے کہ وہ قریب ہے یا بعید ہے۔ تو انہی آیات سے یہ بھی آپ سمجھ لیا کریں کہ انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے، اللہ جو علم دیتا ہے وہ بتلا دیتے ہیں، اور جو نہیں دیتا ہے وہ نہیں بتلا سکتے۔ اس لیے میں کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ اب قیامت قریب ہے یا دور ہے، علامات کی بات ہے۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اللہ تعالیٰ جو تم ظاہر میں بات کہو، کھل کے بات کہو یا چھپاؤ، سب جانتے ہیں۔ أَيْ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ جَمِيعَهُ وَيَعْلَمُ مَا يُظْهِرُ الْعِبَادُ وَمَا يُسِرُّونَ، اللہ غیب جانتے ہیں اور وہ جانتے ہیں جو تم ظاہر کرو یا تم چھپاؤ۔ یعلم الظواہر والضمائر، اللہ تمہاری ظاہری باتوں کو بھی اور تمہارے ضمیر کے اندر جو بات ہے اس کو بھی جانتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اللہ چھپی بات کو بھی جانتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ جو اخفا اس کو بھی جانتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ لفظ قرآن پاک میں بھی اور حدیث پاک میں بھی ایک لفظ آتا ہے خفی، ایک ہے جہر، ایک ہے سر، ایک ہے خفی اور ایک ہے اخفا، یاد رکھیں۔ جیسے ظہر اور عصر کی نمازیں جو ہیں وہ سری ہیں کہ تلاوت تو ہے لیکن آہستہ ہے، مغرب اور عشاء جو ہے وہ جہری ہیں کہ اس میں تلاوت جو ہے وہ جہر سے ہے، تو یہ تو سر اور جہر ہوا۔ ایک ہوتا ہے خفی، خفی کا معنی کہ جو بات آدمی نے اپنے دل میں چھپائی ہے اس کو ظاہر نہیں کیا ہے، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ اور اخفا کا معنی یہ ہے کہ جو بات ابھی تمہارے دل و دماغ میں بھی نہیں آئی لیکن آئندہ آنے والی ہے اس کو بھی اللہ جانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے،
اور علم غیب جو ہے وہ خاصہ خدا ہے، اس لیے اللہ نے اعلان کر دیا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اعلان کر دیں کہ آسمانوں اور زمینوں میں کوئی غیب کا علم نہیں جانتا اللہ کے سوا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ بعض مبتدئین اور ملحدین جو ہیں وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہتے ہیں جی کہ عالم الغیب تو ہوتا ہی نبی ہے، اللہ کیسے عالم الغیب ہے؟ وہ کہتے ہیں عالم الغیب تو وہ ہوتا ہے نا جس سے کوئی چیز غیب ہو پھر اس کو علم ہو، اللہ کے آگے تو کوئی چیز غیب ہے ہی نہیں، اللہ کے آگے تو ہر چیز واضح ہے، ظاہر ہے، کوئی چیز مخفی نہیں، پھر وہ عالم الغیب کیسے ہیں؟ تو یہ ایک دھوکے والی بات ہے، اللہ کے قرآن میں تحریف اور تبدیل کرتے ہیں۔ معنی یہ ہے جو لوگوں سے غائب ہے اس کو بھی اللہ جانتے ہیں، یہ معنی نہیں کہ اللہ سے بھی غائب ہے، اللہ سے تو کوئی چیز غائب نہیں، لیکن جو اللہ کی مخلوق سے غائب ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی، اس لیے اللہ نے اپنا لقب جو ہے عالم الغیب والشہادہ، وہ عالم الغیب اسی کی ذات ہے، ظاہر کو بھی اور چھپے کو بھی جاننے والی، اس لیے اللہ نے فرما دیا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ، اور یہاں ظرف مقدم ہے، یہ نہیں کہ مفاتح الغیب عندہ، غیب کی چابیاں اس کے پاس، یعنی اس کے پاس بھی ہیں کسی اور کے پاس بھی ہیں، نہیں، وَعِندَهُ ظرف مقدم حصر ہو گیا، اسی ہی کے پاس ہیں چابیاں غیب کی، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جب یہ کہہ دیا تھا لیکن پھر مؤکد کر دیا کہ لا يعلمها الا هو، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، پھر آگے بھی تفصیل بیان کر دی وَيَعْلَمْ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یاد رکھو، اگر اللہ کے سوا کوئی آدمی انبیاء کو یا اولیاء کو یا ملائکہ کو عالم الغیب سمجھے وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ نص قطعی کا منکر ہے، اس لیے اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور پہلے بھی جتنے بزرگان دین گزرے ہیں ان سب نے اسی عقیدے پر سمجھایا ہے اور بتلایا ہے، بلکہ ہمارے علاقے میں یہ جو بڑا مشہور علاقہ ہے کوٹ مٹھن اور چاچڑا شریف اور وغیرہ، وہاں کے جو آخری بزرگ تھے نا وہ حضرت خواجہ غلام فرید تھے رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بعد پھر وہ علم بھی ختم ہو گیا، وہ بزرگی بھی ختم ہو گئی، وہ پیری بھی ختم ہو گئی، اب زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے میں۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت انبیاء اور اولیاء بھی عالم الغیب یا علم غیب رکھتے ہیں؟ تو حضرت نے بڑے غصے سے دیکھا اور فرمایا کہ علم غیب جو ہے غیب خاصہ خدا است وخاصۃ الشیء لا یوجد فی غیرہ، علم غیب اللہ کا خاصہ ہے اور خاصے کا معنی یہ ہے وہ کسی اور میں نہیں پایا جاتا، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں۔ تو اس لیے اللہ کے پیغمبر نے بھی وعدے فرما دیا کہ مجھے یہ نہیں پتہ کہ کب قیامت ہوگی لیکن ہر حال میں ہوگی، اللہ سب جانتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا الْعِبَادُ عَامِلُونَ، اور اللہ جانتے ہیں تم کیا کرتے ہو ظاہراً بھی اور چھپ کے بھی، وَسَيَجْزِيهِمْ عَلَى ذَلِكَ الْقَلِيلِ وَالْجَلِيلِ، اور اللہ تمہارے ہر عمل پر وہ چھوٹا ہو یا بڑا اس پر جزا دیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اللہ کے نبی نے فرمایا میں نہیں جانتا یہ جو قیامت کی تاخیر ہے تمہارے لیے آزمائش ہے یا تمہیں کچھ عرصے تک زندہ رہنے کا اللہ مہلت دے رہے ہیں، یہ اللہ جانتے ہیں کہ تاخیر کیوں ہے، اتنی دیر کیوں ہو رہی، اس امتحان یا امتحان ہے یا پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ جینے کی مہلت دینا چاہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا وقال ابن جریر لعل تاخیر ذلك عنکم فتنۃ لکم، تمہارے لیے آزمائش ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک وقت مقرر تک تمہیں فائدہ اٹھانے کی اللہ نے مہلت دی ہے۔ وَحَقَاهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فَاللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ أَيْ أَفْصِلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا الْمُكَذِّبِينَ بِالْحَقِّ، اب اللہ کے پیغمبر نے دعا کی کہ یا اللہ ہمارے اور جھوٹوں کے درمیان میں اب فیصلہ فرما دیں۔
كانت الأنبياء عليهم السلام يقولون ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وأمر رسول اللہ ان يقول ذلك. اسی طرح سب پیغمبر کہتے آئے، اللہ نے اپنے نبی کو بھی حکم دیا آپ بھی کہیں. وعن مالک عن زید بن اسلم کان رسول اللہ شہید غزاة قال رب احکم بالحق. اور حضور اگر کسی غزوے پر جہاد میں تشریف لے جاتے تو دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے درمیان جھوٹوں کے درمیان فیصلہ فرما. وقوله وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ سب کی مدد اعانت کرنے والے ہیں، اور اللہ پاک ہیں ان چیزوں سے جو تم اللہ کے ذمے لگاتے ہو. کبھی اللہ کے بیٹے بناتے ہو، کبھی بیٹیاں بناتے ہو، کبھی بیوی بناتے ہو. اے علی ما یقولون ویفترون من الکذب، جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہو. وَيَتَنَوَّعُونَ فِي مَقَامَاتِ التَّكْذِيبِ وَالْإِفْكِ، اور مختلف قسم کے جھوٹ بولتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سب میرے بندے ہیں، میں بیٹوں سے بھی پاک بیٹیوں سے بھی پاک. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. آخر تفسیر سورۃ الانبیاء علیہم السلام وللہ الحمد والمنہ. الحمدللہ سورۃ الانبیاء کی تفسیر تمام ہوئی. انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو پھر سورۃ الحج انشاءاللہ شروع کریں گے. واللہ اعلم.